فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے کو حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اسے چاہیے کہ بعد کے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے، یعنی رمضان کی قضائی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، کسی قسم کی تنگی نہیں چاہتے ہیں، اور تاکہ تم اپنی گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو اس بات کے اوپر جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک دن یا 2 دن کے بعد ہمارے سروں پہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ انسان کو نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ مومن کے لیے خاص طور پہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور موسم بہار ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، نیکیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر میں جو ہے وہ اضافہ کروا لیتا ہے، جنت کا حصول انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے انسان کو جو ہے وہ آزادی مل جاتی ہے، اللہ کی رضا انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اور انسان کو اس مہینے میں بنسبت دوسرے مہینوں کے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے بڑا فائدہ مند جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی، راتوں کا قیام کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب جو ہے وہ فرما دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتوں سے اور سعادتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بابرکت مہینہ اس قدر عظیم ہے کہ 2 بندے صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے اور ایک آدمی 1 سال تک زندہ رہتا ہے اور بعد میں بستر پہ فوت ہوتا ہے۔ غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے خواب میں دونوں دکھائی دیے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، جو 1 سال بعد میں بستر پہ فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا مقام جو ہے وہ اونچا نظر آتا ہے۔ میں پریشان ہوا، جب بیدار ہوا تو میں ذہن میں یہ مسئلہ جو ہے وہ گردش کرنے لگا۔ مجاہد، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اس کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں پہ جو بستر پہ فوت ہونے والا ہے وہ اس سے اونچے منازل میں نظر آ رہا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مجھے خواب آیا ہے، وہ صحابی اور وہ صحابی دونوں کے مقام میں اس طریقے سے فرق ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے یہ بتلاؤ، وہ جو بستر پہ فوت ہوا وہ 1 سال بعد میں فوت ہوا؟ کہا جی ہاں۔
کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ رکھے ہیں۔ اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہیں یا رسول اللہ۔ اس نے اور کوئی نیکی کے کام سال بھر نہیں کیے؟ کہا کیے ہیں۔ کہا اسی وجہ سے لما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، اسی وجہ سے دونوں کے درجات کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دوری کا فاصلہ ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی سعادت ہے، جسے مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام اور اس کے مراتب اور اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کے چاہنے والے، آگے آ جا، آگے بڑھو، آپ کا سیزن اور آپ کا موسم آ گیا ہے، نیکیاں کما لو جتنی کما سکتے ہو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے برائی کے طلب کرنے والے، اے برے اعمال کرنے والے، اب تو برائیوں کو چھوڑ دے، اب تو برائیوں سے باز آ جا، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے بند ہیں، اپنی برائیوں سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے خوب آزاد کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضان، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں۔ اولہ رحمہ واوسط مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلا دھاکہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ تینوں ہی رحمت دھاکے 30 کے 30 دن یا 29 دن سارے کے سارے رحمت کے ہیں، سارے ہی مغفرت کے ہیں، اور سارے کے سارے ایام جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے، مغفرت برستی ہے اور انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا آئیے آگے بڑھیے اور رمضان کی برکتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیجئے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم یا الا الصیام فانہ لی، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ سارے عمل ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ تمام اعمال کا عمل اجر فرشتے جو ہے وہ نوٹ کر دیتے ہیں، اس کو اتنی نیکیاں ملی، اس کو اتنی نیکیاں ملی، لیکن روزے کا اجر لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کا اجر روزے کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے روزے کا اجر جو ہے وہ خود عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ روزہ ایک خاص اور محبوب عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انسان بہت کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ کہا الا الصوم فانه اجزی به، فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی جب انسان روزہ چھوڑتا ہے، افطار کرتا ہے، اس وقت جو ہے جو خوشی اس کو میسر آتی ہے وہ کسی اور موقع پہ نہیں ملتی، اور ایک خوشی جب اللہ تعالیٰ سے انسان ملاقات کرے گا اس وقت جب اس کو رضامندی اور اجر عطا کیا جائے گا، اس سے زیادہ بڑھ کر انسان کو کسی وقت خوشی نہیں ہوگی۔ فرمایا اس لیے انسان کو روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، لوگوں روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ برداشت کیا، اپنی مطلوبہ تمام چیزوں کو اس نے ترک کر دیا، مرغوب چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا۔ فرمایا یہ
ساری کی ساری اس کے منہ کے اندر سے آنے والی بو وہ بھی مجھے جو ہے وہ کستوری سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اس لیے فرمایا رمضان کے مہینے کی قدر کرو اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھو اور اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کرو. اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے جس میں آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا, دوسری پہ آمین, تیسری پہ آمین کہا. صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آج آپ نے عجیب معاملہ کیا ہے. کہا کیا ہوا؟ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا جو پہلے نہیں کہی. کہا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی. 3 دعائیں کی تو میں نے آمین کہا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے بعد آمین کہنا یہ سنت عمل ہے, مسنون عمل ہے. ایک آدمی اگر دعا کرتا ہے تو دوسرا بندہ آمین کہنا چاہیے کہ وہ بھی اس دعا کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے. جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی تو لہٰذا آمین کہنی چاہیے. کہا میں نے 3 دعائیں سنی. ایک دعا تو یہ تھی, من ادرک احد ابویہ فمات ولم یغفر له فابعدہ اللہ, جو آدمی جو ہے اپنے والدین میں سے دونوں کو پا لیتا ہے یا کسی ایک کو پا لیتا ہے پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا, اللہ اسے برباد کر دے, اسے تباہ و برباد کر دے اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے کہا آمین. دوسری دعا کی, فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, میرا ذکر کسی بندے کے پاس کیا جاتا ہے اور پھر مجھ پر وہ درود نہیں پڑتا ہے, فابعدہ اللہ, اللہ اسے بھی ہلاک کر دے اور اسے بھی تباہ و برباد کر دے اور اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. اور تیسری دعا کی, من ادرک رمضان فمات ولم یغفر له فابعدہ اللہ, جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے پھر وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے. یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے, بڑی سعادتوں والا ہے. اس لیے اس کی قدر کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے اور فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اور اس کی قدر کرے اور اس کی برکتوں سے خوب فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو مسلمانوں کے کئی گروہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے اور اس مہینے کی بے قدری کرنے کے اعتبار سے. کچھ لوگ تو جو ہے وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ سعادت ملے گی, خوش بختی جو ہے وہ ملے گی, اللہ کی رضامندی ملے گی. وہ خوش ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, بلکہ دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ ہماری زندگی میں رمضان پھر لے آ, ہماری زندگی میں رمضان آنے کی توفیق دے اور ہم اس کے روزے رکھیں, اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھائیں. وہ دعائیں مانگتے ہیں جیسا کہ سلف صالحین سے ثابت ہے. بعض علماء نیک حضرات 6 مہینے یہ دعائی کیا کرتے تھے, یا اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ, اللہ ہمیں رمضان جو ہے وہ نصیب فرما دے, ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ ہمارا رمضان قبول کر لے, اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں اور قرآن سنایا, یا اللہ قبول کر لے. یہ شوق ہے ایک مومن کا جو رمضان کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے, اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے, اپنے مہمان کی قدر کرنے کی وہ تیاری کرتا ہے, وہ گھر کی صفائی کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے, ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے, میں نے اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کرنا ہے, میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے, اس وقت میں یہ کرنا, فلاں ٹائم قرآن مجید پڑھنے کا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, فلاں ٹائم تراویح پڑھنے کا ہے, میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا, فلاں ٹائم جو ہے وہ ذکر کرنے کا ہے, میں نے اس وقت میں کوئی کام نہیں کرنا, یہ میرا سونے کا ٹائم ہے, یہ میرا جو ہے وہ عمل کرنے کا ٹائم ہے. یہ تو بڑے سعادت مند لوگ ہیں, یہ تو بڑے خوش بخت لوگ ہیں, وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سعادت لینے کے جو ہے وہ حقدار بن جاتے ہیں اور انہیں مل جاتی ہے. لیکن ایک طبقہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے, ان کا رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا سیزن ہوتا ہے کہ رمضان آیا ہے, خوب کھاؤ, مزے کا موسم آ گیا ہے, بھوک کا موسم آ گیا جس میں طرح طرح کے لذیذ جو ہے وہ انسان کو کھانے ملیں گے. صبح سحری میں انسان کو جو ہے وہ پراٹھے ہونے چاہیے, لسی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دہی ہونا چاہیے, کوئی سالن اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, سلاد زبردست قسم کی ہونی چاہیے. انسان جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے, مزہ آ جائے. نماز پڑھی جاتی ہے, پڑھی جائے, نہیں پڑھی جاتی نہ صحیح, سستی پڑ جائے گی, تھک گیا ہوں کھا کھا کے, اب نماز بعد میں بھی اٹھ کے پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں, روزہ تو رکھا ہے میں نے. وہ کھانا کھاتا ہے
اور نماز کی پرواہ نہیں کرتا اور پیٹ بھرنا اس کا جو ہے وہ مقصود ہے، پھر وہ جو ہے وہ شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر بھی وہ یہی کام کرتا ہے کہ لاؤ بھی کوئی اچھے سی افطاری کا جو ہے وہ انتظام کرو، زبردست قسم کا انتظام ہونا چاہیے، سموسے بھی ہو جائیں، پکوڑے بھی ہو جائیں، کوئی 3-4 قسم کے مشروبات بھی ہو جائیں، اور جو ہے وہ چاٹ بھی ہو جائے، دہی بھلے بھی ہو جائیں، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ یہ تو کھانے کا سیزن ہے، کھائیے، مغرب کی نماز جاتی ہے چلی جائے، پھر کیا وہ روزہ نہیں رکھا میں نے؟ روزہ رکھا ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز چھوڑ دے، کھاؤ کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، افطاری کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نماز بعد میں بھی پڑھنے کی۔ وہ اللہ کے بندو، نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر انسان فرائض کی اہمیت کو اس قدر بیکار چھوڑ دے گا تو نوافل کا کیا اہتمام کر سکتا ہے؟ رمضان میں تو نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، فرائض کی بھی پرواہ کرنی، اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ، پھر عشاء کی نماز میں قاری صاحب تراویح تو نہیں پڑھی جاتی، تراویح تو نہیں پڑھی جاتی، تھک جاتا ہوں، کھا کھا کے جو ہے وہ تھک جاتا ہوں۔ بہانے کوئی اور لگا دیتا ہے، حقیقت میں وہ کھا کھا کے تھک جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اواسیاں آتی ہیں اور ڈکار آتے ہیں اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یا تو نماز پڑھنے نہیں آتا، یا آتا تو نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ رمضان میں موجود رہتا ہے، اسے رمضان کی قدر نہیں، اسے اپنے کھانے اور پینے کی فکر ہوتی ہے، اور وہ گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ وہ سحری 2 بجے سے 1 بجے سے اٹھ کر جو ہے وہ 5 بجے تک سحری بنانے میں مشغول رہتی ہے، اور پھر دوپہر 12 بجے کے بعد پھر شام کو افطاری بنانے کی فکر ان کو لگی رہتی ہے، اور وہ طرح طرح کے کھانے بناتے رہتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، تھوڑا سا لے کر کھا لیجئے، اور ان کو بھی کہ تھوڑا سا بنا لیجئے، اور ان کو بھی عبادت کرنے کا موقع فراہم کیجئے۔ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، عبادت کا سیزن ہے، کھانے پینے کا سیزن نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو یہ بھی ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن نہیں، یہ تو تجارت کا سیزن، اس میں تجارت کرتے ہیں، لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، کاروبار چمکاتے ہیں، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے کہ سارا دن کاروبار کرو، رات کو کاروبار کرو، گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لو، لوگوں کو بہت سامان کی ضرورت ہے، لہٰذا پیسے کما لو، چیزیں مہنگی کر دو اور بیچنے میں لگے رہو، کیونکہ میں نے عید کمانی ہے، عید بنانی ہے، بچوں کو یہ لے کے دینا ہے، وہ لے کے دینا ہے۔ وہ 11 مہینے بھی کاروبار کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں خوب کاروبار کرتا ہے، اسے نہیں معلوم رمضان کی قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، راتوں میں تراویح کیا ہوتی ہے، روزے کے کیا آداب ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اسے یہی ہم و غم ہے، کما لو، رکھ لو۔ روزہ رکھا جاتا ہے، حضرت جی میں کام کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، روزہ چھوڑ دیا کروں، رکھ نہیں سکتا۔ افسوس ہے ایسے مسلمان پر اور اس کے اسلام کے اوپر جو اپنے کام کاج کی وجہ سے صرف یہ کہتا ہے میں روزہ چھوڑ دوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے 11 مہینے تیرے پاس موجود ہیں، خوب محنت کر، 11 مہینے کمائی کر، رمضان کے مہینے میں چھٹی لے لے، 1 مہینہ تو میرے رب کو منانے کا آ رہا ہے، اس مہینے میں نے کام نہیں کرنا ہے تو تھوڑا کر لے، ڈیوٹی کو مختصر کر لے۔ فیکٹری کے مالک کو چاہیے اپنے ملازموں کے اوپر تخفیف کر دے، بھئی آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، 6 گھنٹے ڈیوٹی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کے بعد کسر پوری کر لیں گے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور اسے موقع فراہم کرنا چاہیے، وہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ یہ سیزن ہے تجارت کا، کما لیجئے۔ آخری راتیں خاص طور پہ، پہلی راتیں بھی ایسی ہیں، افطاری کا ٹائم ہے، وہ کمائی میں لگا ہوا ہے اور وہ کھانے کے لیے سامان خریدنے جا رہا ہے، افطاری رستے میں ہوتی ہے، ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ ہوتا ہے، ٹریفک میں پھنس جائے، اگر افطاری کا سامان بھی تو لانا ہے، اور نہیں ہوتی افطاری، ناسی سامان تو لے کر آؤ، اس میں وہ وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانا تو اتنا ہی رزق ہے نا جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب تک رزق انسان پورا اپنا نہیں کر لے گا دنیا سے نہیں جا سکتا، اور جب پورا ہو جائے گا تو ایک نوالا بھی اس سے زائد نہیں لے سکے گا، ایک نوالا تو قسمت والا کھانا ہے، اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا جو ہے وہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو رمضان میں اپنے بوجھ کم کرنے چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے کہ میں عبادت کر سکوں، تجارت کو جو ہے وہ اس کا سیزن نہیں ماننا چاہیے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے عبادات کا، نہ کہ تجارت کا۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے، اسے اپنے ٹی وی کے ڈراموں سے فرصت نہیں، رمضان کو جو ہے زبردست قسم کے تاریخی ڈرامے لگتے ہیں، فلاں جو ہے وہ ڈرامہ بڑے سبق ہوتے ہیں اس میں،
کارٹون بڑے عمدہ اسلامی کارٹون لگتے ہیں. کیا اسلامی کارٹون لگتے ہیں؟ کیا اسلام قرآن مجید میں نظر نہیں آتا؟ کیا اسلام حدیث پاک میں نظر نہیں آتا؟ یہ کارٹونوں میں اور ڈراموں میں بھرا ہوا سارے کا سارا. نہیں، بعض فلمیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں، رمضان میں بھی یہ سبق لینا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. برباد ہو جائے گا اس کا رمضان اور اسی کا وہ مستحق بن جائے گا. من ادرک رمضان فمات فلم یغفر لہ، وہ آدمی تباہ ہو جائے جس کو رمضان تو مل جاتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا. وہ ساری رات جو ہے وہ ٹی وی پہ موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، کبھی وہ چیز دیکھ لو کبھی وہ چیز دیکھ لو. نہیں، میں کبھی کبھی تلاوت بھی سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں فلاں جگہ پہ تراویح ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، میں یہ دیکھ لیتا ہوں، درمیان میں دوسری چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں. دن میں وہ سویا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک زور کی بھی پرواہ نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عصر کے ساتھ میں اٹھ کر جماعت، آج تو مجھے روزہ لگا ہی نہیں، سارا دن میں سویا رہا ہوں تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا. بڑا اچھا رمضان گزرا ہے، خاک اچھا گزرا ہے. نماز کی فکر نہیں ہے تو انسان کو اس کی عبادت کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے. رمضان میں معمول بنائے کہ یہ وقت میں نے سونا ہے اور اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. یہ مومن کا طریقہ کار ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ اور بھی اعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں، تراویح کے ٹائم پہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، سونے کے جاگنے کے ٹائم پہ سوئے رہتے ہیں اور تراویح کے ٹائم پہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں. ہم نے عبادت کر لی ہے، ہم نے رات کو بہت عبادت کرنی، کیا خاک عبادت کرنی؟ جب جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اس میں نہیں پڑھتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلا طبقہ مومن کا جو ہے جو میں نے ذکر کیا اس میں ہمارا شمار ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کا استقبال کریں، خوش ہوں، ذہنی طور پہ تیار ہوں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے اسپیشل وقت نکالیں اور تیار ہوں کہ فلاں فلاں وقت میں نے کام یہ کرنا ہے. جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کرنا، یہ کرنا، اس وقت میں اپنا کام کر لوں گا، اس وقت میں سو جاؤں گا اور اس وقت میں نے عبادت کرنی. دنیا کے کام ساری زندگی ہوتے رہنے، لیکن رمضان کی جو برکتیں اور سعادتیں گزر گئی وہ دوبارہ نصیب نہیں ہونی. ذرا پیچھے ماضی کی طرف دوڑائیے، کتنے ہمارے بزرگ رمضانوں میں یہاں پہ موجود تھے، آج موجود نہیں. مولانا داؤد مدنی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، مولانا شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، قاری رمضان رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کتنے ہمارے بزرگ ہیں موجود تھے، یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے، سحری اور افطاری کرتے ہوئے میں نظر آتے تھے، آج موجود نہیں. میں نے بھی اور آپ نے بھی پتہ نہیں کس رمضان سے پہلے کس رمضان کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے. یہ تو بہت بڑی سعادت اور برکت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. جس قدر انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پہلے طبقے میں جو ہے وہ شامل ہوں. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو رمضان کی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. رات کو روزہ شروع ہوتا ہے، رات کو چاند نظر آ جاتا ہے، اسی وقت انسان نیت کرتا ہے. نیت روزے کی کرنا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ارادے کے ساتھ. رات کو ذہن بنا لیا مغرب کے بعد میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہوگی، یہی کافی ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ نیت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، ایسی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی. لہٰذا انسان کو دل سے جو ہے وہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں نے صبح جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کی نیت ہو گئی. اور پھر رات کو تراویح کا اہتمام کرے. تراویح کا جب اہتمام کرے گا یہی نیت ہے کہ آج سے پہلے میں رات کو عشاء کے بعد 11 رکعتیں نہیں پڑھتا تھا، آج میں پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ صبح روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہو گئی، اسی کا نام نیت ہے. تو یہ تراویح جو ہے لوگوں نے یہ بعد میں نام تراویح کا دیا، احادیث میں تراویح کا نام نہیں آتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں تراویح اور چیز ہے، قیام اللیل اور چیز ہے، تہجد اور چیز ہے. نہیں، غلط بات ہے. یہ تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو تہجد پڑھتے تھے وہ رمضان میں تراویح پڑھتے تھے. تراویح نام بھی ہم نے دیا، وہی تہجد آپ عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے. وہی تہجد جو عام دنوں میں سحری کے وقت میں پڑھتے تھے وہی تہجد آپ جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھتے تھے. اسی کو بعد میں آنے والے لوگوں نے تراویح کا نام دے دیا. وگرنہ آپ تراویح کا نام حدیث سے تلاش کرنا کچھ کوشش کریں، تراویح کا نام نہیں ہے حدیث میں. نماز ہے، جو مرضی نام دے دیں، نام رکھنے میں کیا ہے. تو یہی قیام اللیل ہے، یہی تراویح ہے، یہی تہجد ہے.
اور سنت یہی ہے کہ 11 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. اکثر آپ کا معمول یہی تھا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے 13 رکعتیں بھی پڑھی. چلو 13 پڑھ لے. 13 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو نماز پڑھنا ثابت ہی نہیں. تو کیسے تراویح علیحدہ ہو گئی، تہجد علیحدہ ہو گئی، قیام اللیل علیحدہ ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہم نے تقسیم کی ہے ساری کی ساری. یہ میڈیا اچھے کام بھی کرتا ہے اور بہت ساری غلط باتیں بھی کرتا ہے. جہاں جہاں سے انسان کو چیز دیکھتا ہے تو اس کو اپنانا شروع کرتا ہے. فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ کر لو. جب ہم نے تراویح پڑھ لی ہے تو قیام اللیل کیا کرنا، تہجد کیا کرنی؟ اسی کو آپ ڈیلے کر لیں تو آپ قیام اللیل بن جائے گا. اسی کو آپ آخر میں پڑھ لیں یہ تہجد بن جائے گی. ایک ہی نماز ہے. لہذا سنت یہی ہے کہ 11 رکعتیں انسان ادا کرے. اس سے زیادہ نوافل ہیں، کوئی 1000 پڑھے، کوئی 2000 پڑھے، ہمیں کیا غرض؟ آپ ابھی بھی پڑھنا، جمعہ پڑھ لیں، جمعے سے لے کر عصر کی نماز تک 1000 نفل پڑھیں، تیزی سے پڑھ لیں. پڑھے جاتے پڑھ لیں، نہیں پڑھے جاتے پڑھیں، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن سنت نہیں ہے. جمعے کی نماز سے لے کر عصر تک جو ہے 20 سنتیں ہیں، 40 سنتیں ہیں، 50 سنتیں نہیں ہیں، نفل ہیں. جتنے پڑھنا چاہے پڑھ لو. اسی طریقے سے رات کو بھی نفل ہیں، جو پڑھنا چاہتے پڑھ لو. سنت نماز جو ہے وہ 11 رکعت ہے. اس کا اہتمام کریں، چاہے اول رات میں پڑھ لیں، چاہے درمیان رات میں پڑھ لیں، چاہے آخر رات میں پڑھ لیں. جس نے دونوں جگہ پہ پڑھنے ہیں وہ 4 رکعتیں رات شروع میں پڑھ لے، 4 آخر میں پڑھ لے. اس کی جماعت کروانا مسنون ہے، اچھا عمل ہے، فرض نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 3 دن نماز پڑھائی تھی اور اس کے بعد فرضیت کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا اب فرضیت والا معاملہ ختم ہو گیا، ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو ایک امام پہ جمع کر دیں. تمام صحابہ نے اتفاق کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی. تو آپ کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی کے کام کے اوپر کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تمام صحابہ نے اتفاق کیا. آج یہ نام نہاد سکالر تراویح ہے ہی نہیں، نماز عشاء کے بعد ہے نہیں، اپنی اپنی پڑھو جا کر. وہ کس نے کہا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع، اتفاق، پوری امت کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں کوئی کام کیا اور اس پہ وہ متفق ہو گئے، وہ حجت ہے. یہ قرآن مجید نہ پڑھا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، یہ صحابہ نے جمع کیا ہے. اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. ان نام نہاد ملاؤں سے کوئی یہ پوچھے یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جمع نہیں کیا گیا، یہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر حضرت عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث کے اوپر، نماز کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانے میں تراویح ترویح کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پڑھنے دیجئے. لوگوں کو دین سے کیوں دور کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی رات کو جا کر اکیلا پارا، 1.5 پارا، 2 پارے نماز میں پڑھ سکتا ہے، پڑھے. گھر کی نماز بہت افضل ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، افضل ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا اور یقیناً نہیں پڑھ سکتا، اکا دکا افراد ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مسجد میں بہترین انتظام ہے، وہ آئے جماعت کے ساتھ پڑھ لے. اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، دیکھا دیکھی پڑھی جاتی ہے، جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد کا ثواب مل جاتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے اور وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی امام کے ساتھ رات کو نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ امام کے ساتھ ہی وہ فارغ ہو کر جاتا ہے، ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ بتائیے امام کے ساتھ پڑھنی ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ کون سی نماز ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ امام کے ساتھ جو رات کو نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ امام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، ساری رات کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے؟ تو یہ تراویح ہی ہے، یہ قیام اللیل ہی ہے، یہ تہجد ہی ہے. امام کے ساتھ جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور میں نے کہا اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے، یہ سعادتیں دوبارہ نہیں ملنی. اپنی تھکاوٹ کو ذہن میں سوار نہ کیجئے، نہیں میں تھکا ہوں، 1 گھنٹہ کون کھڑا رہے؟ 1 گھنٹہ میچ دیکھنا ہو، ٹی وی دیکھنا ہو، فلم دیکھنی ہو، شادی کے فنکشن میں 3 گھنٹے انتظار کرنا ہو، مہمانوں کا گیٹ پہ کھڑے کھڑے انتظار کرنا اور استقبال کرنا ہو تو جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، لیکن عبادت کے وقت میرے گھٹنے درد ہوتے ہیں، میری کمر درد ہوتی ہے، میرا یہ ہوتا ہے، نہیں مجھ سے نہیں تراویح پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ کی سعادت سے کیوں دور رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اور برکتوں سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ یہ سعادت ہے بہت بڑی. اپنا اسپیشل ٹائم نکالیے
ذہن بنائیے کہ میں نے تراویح پڑھنی، اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں کر، کھانا تھوڑا تناول کریں، افطاری تھوڑی کریں، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کریں تاکہ عشاء کی نماز کے لیے آپ فریش ہو جائیں، فریش ہو کر آئیں اور پوری نماز پڑھ کر جائیں۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر جو ہے میں نے پیچھے قیام اللیل کے بارے میں بتلایا تھا، تہجد، تراویح، قیام اللیل ایک ہی نماز، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، لوگوں یہ گناہوں کا کفارہ بننے والی نماز ہے، اور یہ انسان کو برائی سے روکنے والی نماز ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں برائی سے نہیں بچتا، وہ رات کو نماز پڑھا کرے، اور یہ رات کی نماز عشاء کے بعد سے شروع ہو کر فجر کی اذان تک رہتی، کسی وقت میں بھی پڑھ لے، یہ رات کی نماز، اسی کو قیام اللیل، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ تو اسپیشل ٹائم نکال کر یہ نماز جو ہے وہ انسان ادا کرے۔ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، جو ہو سکا ہے اس میں جو خیر کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان کی صحیح سعادتوں سے اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں رمضان کر دے اور اس کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک سیکنڈ سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان گزرے تو اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمیں جنت کا داخلہ جو ہے وہ یقینی ہو چکا ہو، جہنم سے آزادی ہو چکی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔